بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ اس تصویر سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یوم دفاع ڈیفنس ڈے 6 ستمبر کے حوالے سے۔ پاکستان میرا پیارا ملک ایک نرالا ملک ہے۔ اس کا نام نرالا، اس کے قانون نرالے اور انوکھے، اس کا نظام انوکھا۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان کا بننا معجزہ، دفاع اس کا ہونا معجزہ، اور اس کی ترقی وہ بھی ایک معجزہ۔ دنیا کے سب مخالف لوگ اور ہمارے اپنے لوگ پاکستان کو لوٹنے اور مٹانے کے در کے اوپر، لیکن اس کی بھی کمال ہے پاکستان کی بھی کہ یہ اور زیادہ باروق اور خوبصورت بن کر ابھرتا ہے۔ میرا پاکستان ایک عقیق کی طرح ہے کہ اس کو جیسے تراشا جائے وہ اتنا خوبصورت نکل کر سامنے آتا ہے۔ ایک شیشے کی مانند ہے کہ اس کو جتنا رگڑا جائے اتنا چمکتا ہے۔ یہ ایک نحل خوشبو ہے کہ اس کو جتنا کاٹا جائے یہ اتنا خوبصورت بن کر سامنے نظر آتا ہے۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ 14 اگست 1947 کو میرا اور آپ کا پیارا ملک پاکستان وجود کے اندر آیا۔ لیکن یہود، ہنود اور نصارہ کو تو ایسا ہوا کہ جیسے ان کے ایوانوں میں بجلی گر گئی۔ ہندو اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ملک کو چھیننے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جائیداد ہے، وراثت ہے، ہم نے واپس لینی ہے۔ وہ ہمیں اقلیت سمجھتے ہوئے ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یہ 3 الف، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، اس وقت سے ہمیں مٹانے کے در کے اوپر، لیکن وہ بھول گئے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے پاس بھی ایک الف ہے، اللہ، جو ہماری ہر وقت مدد کرتا ہے۔ یہی سلسلہ تھا جو کہ 6 ستمبر کی وجہ بنے۔ 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے جو ڈرپوک، ناپاک لالے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں لاہور پر حملہ کر دیا، اور ان کے مائنڈ میں تھا کہ ہم جم خانہ لاہور میں ناشتہ کریں گے۔ لیکن ان کے خواب چکنا چور ہو گئے کہ جب میری پاک فوج نے، ایئر فورس نے ان کو جوابی حملہ کیا تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ 800 کے قریب فوجی مارے گئے اور اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگے۔ ناشتہ میں یاد کراتا ہوں ابھینندن کا کہ وہ بھی آیا تھا، ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ناشتہ کرا، تھپڑوں سے، لاتوں سے، مکوں سے، جوتوں سے، اور پھر بہترین سے اس کو نلا دلا کر چائے پلائی۔ آؤ، ہم آپ کو ناشتہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی ڈھیٹ قوم ہے کہ یہ بار بار ہمارے ہاتھوں سے رسوا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتی۔ یہ تو میری فوج ہے جس نے ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن آج میں چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعہ اپنے پاکستانی قوم کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سرگودا ایئر بیس کی حفاظت کے لیے کچھ زیادہ فوج وہاں پر آ گئی۔ مسجد کے اندر اعلان کرایا گیا کہ ہم فوجیوں کو چارپائی اور بسترے چاہیے۔ تو جو دیکھنے والا تھا وہ دیکھتا ہے کہ شاید کچھ لوگ لے کر آئیں گے، کیونکہ چھوٹا سا گاؤں تھا، لالیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک ڈھیر لگ گیا چارپائی اور بستروں کا۔ جب فوجی نوجوانوں نے کہا کہ بس ہمیں اتنے چاہیے، بقایا آپ لے جائیں،
تو لوگ ناراض ہو گئے, انہوں نے وہیں پھینک دیا اپنے. یہ ایک پیار ہے ہمارے پاکستانیوں کا اپنی فوج کے ساتھ, یہ ایک جذبہ ہے. اسی طریقے میں کہتے ہیں کہ ایک لاہور کے اندر فقیر بھیک مانگتا رہا, لوگوں نے لان تان کی کہ یہ موقع نہیں ہے, ملک کو ضرورت ہے, اور تو کیا کر رہا ہے, لیکن وہ باز نہیں آیا, وہ پیسے مانگتا رہا. اور شام میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ فوجی فنڈ کے اندر جا کر اس نے جتنی بھی ریزگاری اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی وہ جا کر اس میں ڈالی. جس نے دیکھا اس نے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ملک رہے گا تو میں بھی رہوں گا. یہ جذبہ ہے. خون دینے کی باری آئی تو ایک نوجوان جو انڈر ویٹ تھا, جب اس کی باری آئی تو جب ویٹ کیا گیا تو کہا گیا کہ آپ نہیں دے سکتے. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ واپس گیا اور ایک دکاندار سے اس نے بانٹ لیے اور دوبارہ لائن میں آ گیا چھپا کر, اور وزن اس کا پورا ہوا اور خون دے کر مسکراتا ہوا واپس گیا. یہ میری قوم ہے, جذبے لڑتے ہیں. یہ ہندو قوم کو نہیں پتا کہ مسلمان قوم جھک نہیں سکتی, کٹ سکتی ہے. پھر کیا ہونا تھا کہ BRB نہر کے اوپر کا واقعہ بھی دیکھیں کہ میجر عزیز بھٹی اپنی ایک چھوٹی سی پلٹون کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور مخالف ٹیم کو, انڈیا کو آگے نہیں بڑھنے دیا, اور پھر ایک گولے سے وہ شہید ہوا. جذبہ حب الوطنی اگر دیکھنی ہے تو کیا ہمیں نہیں پتا سیالکوٹ کے محاذ پر کیا ہوا کہ میرے فوجی نوجوان اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, وہ گمنام سپاہی. یہ ہے پاکستانی فوج. تو آج میں جتنی بھی باتیں کروں کم ہے, کیونکہ میری پاک فوج وہ فوج ہے کہ ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, وہ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں, گرمی ہو سردی ہو وہ ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں. ہمیں بارڈر کے اوپر کوئی خطرہ ہے وہاں پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. ہمارا کوئی انٹرنل کوئی پرابلم ہے وہاں پر تیار ہے. فلڈ ہو, سیلاب ہو, کوئی آندھی ہو, کوئی طوفان ہو, کچھ بھی مسئلہ بن جائے, فوج ہماری ہر جگہ پر ہے. میں اپنی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی یہ والی جو آج میں نے ٹاپک سنی اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اور اس کو ملی نغمہ یا سانگ یہ مجھے بھی بہت پسند ہے, اس کے ساتھ اختتام کی طرف کرتا ہوں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی